کربلا وہیں سے تمہیں ملیں گے چچا، ستم جو ہوئے بتانا انہیں، دکھانا انہیں یہ کرتا جلا، چچا جان کو دکھانا ذرا، رضا خون بری چلو گر چلیں، بتانا انہیں کس قدر سختیاں ملی، جس قدر تجھے گر کیا، ہماری ردا لٹی کس طرح، چھنی جس طرح تیری بالیاں، بتانا انہیں بجھی کس طرح تیری تشنگی، چلو گر چلیں، پدر سے ملو تو دل جوئی ہو، بتانا انہیں بہت روئی ہو، قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو، لحد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی، چلو گر چلیں، لحد جب ملے تجھے بائی کی تو کہنا اسے میری لاڈلی، رہائی ملی ہمیں قید سے، ہمیں اب نہیں اذیت کوئی، میرے بے زباں اٹھو گر چلیں، شبیہ نبی چلو گر چلیں، لبوں پر تیرے یہی بات تھی، وطن جائیں گے کبھی ہم پھوپھی، تجھے شمر کا نہیں خوف اب ستائیں گے نا تجھے اب شکی، نکل قید سے شروع ہم کریں نئی زندگی، چلو گر چلیں، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گر چلیں، اور محمد و آل محمد صلوات۔
فاتحة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات والحمد لله كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صلوات محمد معزز سامعین، سورہ مبارکہ حشر کی اس آیت پر گفتگو ہو رہی ہے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے صاحبان ایمان، تقوی کی دولت جمع کرو، تقوی کا سرمایہ جمع کرو۔ کب جمع کرو گے؟ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جب تک انسان خود کو نہ پہچانے کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ پہلے خود کو پہچان کہ تو کون ہے، اس دنیا میں کیوں آیا ہے، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ مولا علی کا بہت پیارا جملہ ہے، رحم اللہ عمران علم من عین فی عین الی عین، یعنی ایک جملے میں مولا علی نے انسان کی پوری لائف سائیکل کو بیان کر دیا، بچپن سے لے کر مرنے تک۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو فکر کر کے معلوم کرے کہ وہ کیا تھا، کیا بنا اور پھر کیا بنے گا۔ اللہ اکبر، پوری لائف سائیکل اس جملے میں آ گئی۔ اے انسان تو کیا تھا؟ ایک نجس قطرہ تھا جس میں نہ شعور ہے، نہ عقل ہے، نہ علم ہے، نہ طاقت ہے، نہ حسن ہے، نہ جوانی ہے، کچھ بھی نہ تھا تو۔ اس نجس قطرے سے اللہ نے تجھے خوبصورت آنکھیں دی، خوبصورت چہرہ دیا، طاقتور بازو دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، ہاتھ دیے، پورا بدن دیا، پھر علم دیا، پھر دولت دی۔ جب یہ ساری طاقتیں آ گئی تو انسان خود کو بھول بیٹھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انسان بیچارہ تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا۔ فرمایا اللہ کی رحمت ہے اس بندے پر جو ابتدا کو نہ بھولے کہ میں کیا تھا، اور انتہا کو بھی نہ بھولے کہ میں کیا بنوں گا۔ ایک دن مجھے ایک جنازہ، ایک لاش بننا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ آذان کے احترام میں تب تک صلوات پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی آل محمد وجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، اللہم صلی علی محمد
محمد وعجل فرج اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرج. صلوات پڑھتے رہیں انشاءاللہ. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد آل محمد اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على. ایک بلند صلوات پڑھ دیں. اللہ مولا علی فرماتے تو کیا تھا؟ ایک نجس قطرہ تھا، پھر کیا بنے گا؟ پھر رب روح نکل جائے گی تو پھر نجس ہو جائے گا. اگر میت کو غسل نہیں دیا گیا آپ ہاتھ لگا دیں تو آپ بھی نجس ہو جائیں گے. اللہ اکبر. فرمایا اللہ کی رحمت اس بندے پر جو ابتدا کو نہ بھولے انتہا کو نہ بھولے. ابتدا تیری نجس قطرے سے ہے، انتہا ایک جنازہ، ایک لاش. یہاں پر بہت خوبصورت جملہ کہا. مولا فرماتے عجبت لابن آدم، اے آدم کے بیٹے میں علی تجھ پہ تعجب کرتا ہوں. کب؟ جب تو تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے. ہاں مولا علی کہتے ہیں میں اس بندے پہ تعجب کرتا ہوں جو دولت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، جوانی کی وجہ سے تکبر کرے. مولا کہتے ہیں میں اس پہ تعجب کرتا ہوں. مولا کیوں تعجب کرتے ہیں؟ مولا فرماتے اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ. تیری ابتدا نجس قطرہ ہے اور تیری انتہا لاش مردار ہے. دو نجاستوں کے درمیان کھڑا ہے پھر بھی تکبر کر رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. عزیزان یہ ایسے جملے ہیں جو انسان کے اندر تبدیلی لاتے ہیں. جیسے معصوم ہمارے اہل بیت نور ہیں، ان کے کلمات، ان کے جملے بھی نور ہیں. وہ انسان کو بدل دیتے ہیں، ایک خاکی انسان کو نورانی بنا دیتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اسی لیے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اگر متقی بننا ہے تو قرآن نے دوسری شرط بتلائی وابتغوا الیہ الوسیلہ. پھر وسیلے کو تلاش کر. بغیر وسیلے کے بھی ہم متقی نہیں ہو سکتے. اور اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہم سب سے بہترین وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. صلوات پڑھ دے محمد. تمام شیعہ سنی وسیلے کو مانتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی پیغمبر کے صدقے میں، ہمارے اعمال قبول ہوں گے اہل بیت کے صدقے میں. اگر مشکل میں گرفتار ہے تو وسیلے کون ہیں؟ اللہ کے انبیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، محمد و آل محمد ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل. ایک فرقہ صرف مسلمانوں میں ہے جو وسیلے کا منکر ہے. کہتے ڈائریکٹ خدا تک جو بھی مانگو ڈائریکٹ خدا تک مانگو، وسیلے کی ضرورت نہیں. عزیزان گرامی اس کا جواب قرآن مجید سے لے لیں. حضرت موسیٰ کے زمانے میں کافر آئے کہ ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، ہم ڈائریکٹ خدا تک پہنچنا چاہتے، نبی کی ضرورت نہیں، امام کی ضرورت نہیں. بہت سمجھایا حضرت موسیٰ نے کہ تم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، طاقت ہی نہیں. اسی لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بنایا، اولیاء کو بنایا. ہم ڈائریکٹ خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ لا محدود ہے، ہم محدود ہیں. وہ لا مکان ہے، ہم صاحب مکان ہیں. نہیں مانے کافر تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ان میں سے 70 ان کے جو لیڈر ہیں ان کو چنو اور کوہ طور پہ لے آؤ.
گئے کوہ طور پر، فلما تجلی، اور جب اللہ کے نور کی تجلی ہوئی، قرآن کہتا ہے جتنے کافر تھے وہ جل کے خاک ہو گئے اور اللہ کے نبی موسیٰ بے ہوش ہو گئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ آیت بھی بتلا رہی کہ ڈائریکٹ خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ کافروں کا ڈیمانڈ تھا. ہم نے جو پہنچنا ہے وسیلے کے ذریعے سے، اور وسیلے کے منکر کے لیے 2 آیتیں کافی ہیں. ایک فلما تجلی، جب تجلی ہوئی اللہ کی سب مر گئے، سب خاک ہو گئے، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اور دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خود خدا کہہ رہا ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس آیت میں ایک اور نکتہ بھی ہے. اب وہی فرقہ جو کہتا ہے کہ وسیلے کی ضرورت نہیں، وہی فرقہ کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے بڑے بھائی جتنے ہیں. یہ عقیدہ بھی اس آیت نے ختم کر دیا، باطل کر دیا. وہ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا بشر ہے. بھائی جب اللہ کے نور کی تجلی تو ایک تھی نا، 2 نہیں تھی. ایک تجلی ہوئی تو جو اللہ کا نبی تھا وہ بے ہوش ہوا، باقی سارے لوگ جل کے خاک ہو گئے. اب پتا چلا کہ نبی کا جسم اور ہے، ہمارا جسم اور ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآلہ. وہ انشاءاللہ آگے کی بحثوں میں سنیں گے کہ نبی کے دیکھنے کی طاقت اور ہے، نبی کے سونگنے کی طاقت اور ہے، نبی کے سننے کی طاقت اور ہے، ہمارے سننے کی طاقت اور ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے ہمیں ایموشن دیے ہیں، جذبات دیے ہیں، اور ان ایموشن کو سمجھنا ہے، اس کا نالج حاصل کرنا ہے. اور نالج حاصل جب ہو جائے تو انہیں استعمال کرنا ہے، یوز کرنا ہے. اگر یہ ایموشن ہمیں یوز کر دے تو ہم برباد ہو جائیں گے. ہماری دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. کوئی ایموشن بھی اگر آپ پہ کنٹرول کر لے آپ ختم ہو جائیں گے. جیسے میں نے مثال بتائی، غصہ اگر ہم پہ کنٹرول کر لے تو ہم حیوان بن جاتے ہیں، قاتل بن جاتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں. اسی طرح سے سیکس اتنا خطرناک ایموشن ہے، اگر یہ انسان پہ کنٹرول کر لے انسان وہ کام کرتا ہے جو کتا خنزیر نہیں کرتا. ہاں؟ امریکہ میں ہر 1 منٹ میں ایک بے گناہ عورت پہ حملہ ہوتا ہے. یہ تو پولیس رپورٹ جو کراتی ہیں، ہر ایک عورت تو بیچاری پولیس پہ نہیں جاتی، یہ خود ان کی جو ہے رپورٹ ہے، یہ خود ان کا ڈیٹا ہے. ہر 1 منٹ میں امریکہ میں کہیں نہ کہیں ایک عورت ایک بچی کی عزت لٹتی ہے، اس پہ حملہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہو جاتی ہے، سائیکالوجی مریض ہو جاتی ہے، بے آبرو ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایموشن پہ کنٹرول نہیں ہے. بلکہ ایموشن کو بڑھایا جاتا ہے گندی فلموں کے ذریعے سے، گندے کارٹون کے ذریعے سے، گندی کلپوں کے ذریعے سے، گندے لباس کے ذریعے سے انسان کو حیوان بنایا جاتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور ایک ایموشن ہے امیجینیشن، فیکلٹی آف امیجینیشن. یہ بھی بہت پاورفل ہے، بہت پاورفل امیجینیشن کی فیکلٹی ہے. اور اگر اس پہ بھی کنٹرول نہ ہو تو یہ انسان کو مار بھی سکتی ہے. اب کچھ کہتے ہیں کہ اس کو جدا جدا کرتے ہیں کہ فیکلٹی آف امیجینیشن اور فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن. ٹیمپٹیشن الگ ہے، امیجینیشن الگ ہے. کچھ علماء کہتے ہیں ایک ہی بات، قوہ وہمیہ، وہم، ٹیمپٹیشن
امیجینیشن، قوہ خیال، یہ بھی اللہ نے دیا ہے. آج ٹوٹل ہم آپ کی خدمت میں سارے ایموشن کی جڑ بتاتے، روٹس بتاتے. ایک ہے فیکلٹی آف اینگر، جس کا تعلق غصے سے ہے. دوسری ہے فیکلٹی آف سیکس، جس کی وجہ سے انسان اگر کنٹرول میں نہ ہو ایڈز میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور 15 قسم کی الگ بیماریاں ہیں جو موت مار ہیں. سرویکل کینسر عورتوں کو ہوتا ہے، مر جاتی ہیں عورتیں. صرف ایڈ نہیں ہے، 15 سیکشول ڈیزیز میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے. صلوات پڑھی محمد والے. تیسری ہے فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن. یہ بھی بہت ضروری ہے مگر بہت خطرناک ہے اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. یہ جتنی ترقی انسان نے کی ہے یہ فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن کی وجہ سے یا فیکلٹی آف امیجینیشن کی وجہ سے. پہلے امیجن کیا انسان نے، یار پرندہ اڑتا ہے میں بھی اڑوں، جہاز بن گئے. جتنی ترقی دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ فیکلٹی آف امیجینیشن کی وجہ سے، یہ بھی بہت ضروری ہے. مگر یہ بھی اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہوتا ہے اگر امیجینیشن فیکلٹی انسان پہ کنٹرول کر لے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب یہ فیکلٹی آف امیجینیشن ہے کیا؟ مثال دوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. دیکھیے آپ نے کوئی خوفناک فلم دیکھی یا ڈرامہ دیکھا خوفناک، اب آپ باہر نکلے اندھیرے میں گئے تو وہ جو لکڑی بھی نظر آئے گی وہ جن نظر آئے گی. یہ امیجینیشن فیکلٹی کا کام ہے. توجہ فرمائی آپ نے، کیونکہ اس فلم نے امیجینیشن فیکلٹی کو ایکٹیو کر دیا. اور کتنے ماں باپ خود اپنے بچے کو تباہ و برباد کرتے ہیں. بچہ روتا ہے تو کہتا ہے وہ جن آ جائے گا تو جو اٹھا کے لے جائے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ بیچارہ بچہ پوری زندگی بزدل رہے گا، ڈرپوک رہے گا. یہ آپ کل کر رہے ہیں بچے کو، اس کی شخصیت ختم ہو جائے گی. عالم بھی بن جائے تو بزدل ہوگا، کہ بچپن میں خوف ڈالا گیا. ہمارے ایک دوست ہے گلگت میں مولانا ہے، کہتے ہیں کہ گلگت میں ایک غار ہے، کیو ہے، اس میں پانی سے سونا نکلتا ہے. تو انگریز لوگ جب آئے تو انہوں نے کہا یہ لوگوں کو پتہ چلے گا سونا لے جائیں گے. تو گلگتی مومنین کہ اندر یہ وہم بہت زیادہ ہے، جن بھوت. مولوی حضرات بھی فائدہ لیتے ہیں، وہ بھی خوب تعویذ بیچتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو انگریزوں نے کیا کیا، اس غار کے اندر ایک دو آدمی کی گردن توڑ دی. کوئی گیا کہا بھائی اس نے بہت بڑا دیو ہے، جن ہے، جو اس میں جائے گا وہ گردن توڑ دیں گے. 2 آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا. کہ اب گلگتی مومنین ہیں میں سے، مگر وہ مر جائیں گے اس غار میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں گئے تو گردن ٹوٹ جائے گی. مولانا کہتے جب میرے پیسے ختم ہوتے میں چلا جاتا ہوں چھنی لے کے میں $100-200 کا سونا لے آتا ہوں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ امیجینیشن فیکلٹی اگر یہ مس یوز ہو جائے تو انسان چونٹی سے بھی کمزور ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے. اسے مارنے کی ضرورت نہیں، وہ خود کو خود مار دیتا ہے. کبھی بچوں کو نہ ڈرایا کریں، اسلام نے سختی سے منع کیا. اب ایک اور اس فیکلٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کتنی خطرناک ہے. یہ بھی سچا واقعہ بتاؤں. پاکستان میں حیدرآباد کے قریب LMC میڈیکل کالج کا واقعہ بتا رہا ہوں، بہت پرانا. پہلے 2 سال یہ ڈاکٹر حضرات مردے کو کاٹتے ہیں، ڈائسیکشن کرتے ہیں، پھر اناٹامی پڑھتے ہیں. بہت سارے ڈرتے بھی ہیں پہلے 2 سال. تو ہاسٹل میں بیٹھے ہوئے تھے لڑکے، انہوں نے کہا بھائی کون دلیر ہے اس کو $1000 کا انعام ملے گا، جو جائے. یہ مردے پڑے ہوئے ہیں اس حال میں،
ان کے منہ میں لڈو لے کر ڈال کے آ جائے. تو ایک نے کہا 1000 روپے کی لالچ میں کہا میں جاؤں گا, میں بازار ملے گا, مگر اس کی امیجینیشن فیکلٹی پاک نہیں تھی, پیور نہیں تھی, اس پہ کنٹرول نہیں تھا, مگر خود کو دلیر سمجھتا تھا. تو گیا, اندھیرے میں مردے تھے ان کے منہ میں لڈو ڈالنے لگا. تو ایک لڑکا اس سے بھی زیادہ دلیر تھا, وہ اس سے پہلے مردوں کے درمیان سو گیا. اب یہ سب کے منہ میں لڈو ڈال رہا تھا, اس کے منہ میں لڈو ڈالا تو اس نے کہا ایک اور ڈال دو. وہی ہارٹ اٹیک ہو کے مر گیا. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اب آپ دیکھیے یہ امیجینیشن فیکلٹی اگر ایکٹیو ہو جائے آپ کو مار بھی سکتی ہے. اور یہ ہندوستان میں جن بھوت جادو کا اتنا ڈر آتے ہیں, وہ اسی لیے ہمارے انگلینڈ میں تو ایک تعویذ 1000 پاؤنڈ کا لیتے ہیں, اور ایک مولوی کی آمدنی مہینے میں 30,000 پاؤنڈ ہے. وہ ڈراتے ہیں, اتنا ڈراتے ہیں عورتوں کو, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے. ایک عورت میرے پاس آئی انگلینڈ میں, یقین جانی اس کے بدن میں خون نہیں تھا, خوف سائیکولوجیکلی ایسے زندہ لاش کی طرح. مولانا ایسے بات کرتے, میں 1 ہفتے میں مر جاؤں. کیوں مر جاؤ گی بہن؟ وہ کسی نے نا میرا بت بنا کے قبر میں ڈالا, اس میں سوئیاں بھی ڈالی ہیں, اور وہ اس نے مولوی نے کہا ہے کہ تو 1 مہینے میں مر جائے. یعنی اتنا ڈراتے اور پیسہ لوٹتے ہیں, عورتوں کو لوٹتے ہیں. عورت بیچاری ضعیف ہے. اسی طرح ایک آدمی دبئی میں ملا, جوان ہٹا کٹا 25 سال کا, اس نے بھی یہی اسٹوری بتائی کہ میرا بت بنایا ہے, وہ قبر میں ڈالا ہے, میں مر جاؤں. 1-2 گھنٹے لگے اس کا خوف نکالنے کے لیے. یہ بچپن میں جو ڈرایا جاتا ہے اس کا اثر ہے. جادو فلا فلا فلا. میرے بھائیوں, جادو کچھ بھی نہیں ہے. عقیدہ مضبوط کریں. قرآن کی آیت کیا ہے؟ قرآن کی آیت لیس بزارہم شیء. خبردار جادو پہ عقیدہ نہ کرو, خوف زدہ نہ ہو جاؤ, ڈرپوک نہ ہو جاؤ. جادو کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. مومن ہے, جادو سے ڈر رہے ہیں کہ مولانا کسی نے جادو ڈال دیا, کسی نے میری روزی بند کر دی, کسی نے یہ کر دی. یہ سب قوے وہم اور قوے ٹیمپٹیشن اور قوے امیجینیشن. دیکھیے جادو کیا ہے, قرآن نے کیا بتلایا. جادوگر آئے, حضرت موسیٰ سے مقابلہ کیا. یہ قرآن کی آیت ہے. انہوں نے رسیاں پھینک دی. جب رسیاں پھینک دی, رسیاں سانپ بن گئی. تو اگر حضرت موسیٰ کی فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن یا فیکلٹی آف امیجینیشن پاک نہ ہوتی تو ڈر جاتے. نہیں ڈرے. حضرت موسیٰ نے عصا کو پھینکا. جب عصا کو پھینکا تو عصا اس سے بڑا سانپ ہو گیا اور سارے رسیوں کو کھا گئے. تو قرآن کہتا ہے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب ہارون و رب موسیٰ. ہم ایمان لے آئے ہارون کے رب پر, موسیٰ کے رب پر. فرعون غصے میں آ گیا, کیوں مسلمان بن گئے؟ جو تم نے کیا وہی موسیٰ نے کیا تھا. صرف موسیٰ کا سام بڑا تھا, تمہارے سام چھوٹے تھے. جادوگروں نے کہا فرعون تو جاہل ہے, تجھے جادو کا پتہ ہی نہیں ہے. ہماری رسیاں ڈرا سکتی ہیں, کسی کو کھا نہیں سکتی. توجہ فرمائیے آپ, یہ جادو نہیں, یہ معجزہ ہے. حضرت موسیٰ کی عصا ہمارے سارے رسیوں کو کھا گئی. تو جادو کیا ہے؟ ڈراتا ہے, کھاتا نہیں ہے. اگر آپ بزدل ہوں گے, اگر آپ کا ایمان ضعیف ہوگا, اگر آپ جادو میں بلیو کریں گے تو مر بھی سکتے ہیں آپ, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. قرآن کہتا ہے لیس بزارہم, جادو ذرہ برابر تمہیں نقصان نہیں دے سکتا اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور حرام ہے, اس پہ بلیو رکھنا حرام ہے.
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. ایک شخص آیا کہ مولا ہمارے دوست کا سامان گم ہو گیا تھا، چوری ہو گیا. پھر وہ جادوگر کے پاس گیا. جادوگر نے جادو چلایا، کہا کہ تمہارا چوری کا سامان تمہارے فلاں کزن کے گھر میں ہے. وہ گیا اور اس کے گھر میں وہ سامان ملا. تو میرا بھی سامان چوری ہو گیا ہے، مولا کیا میں جادوگر کے پاس جاؤں؟ امام نے کہا نہیں، جادوگر کے پاس جانا کفر ہے، کافر ہو جاؤ. اللہ اکبر، ہاں کافر ہو جاؤ. کہا مولا پھر میرا سامان تو ملے گا نا؟ امام نے کہا نہیں، یہ غلط فہمی ہے. وہ جو سامان اس کو ملا، اس جادوگر نے جن کے ذریعے سے، جن بھی شیطانی جن کے ذریعے سے پتہ چلا ہے کہ سامان کہاں. جن نے ایک مرتبہ سچ بولنا ہے تاکہ ٹرسٹ ہو جائے، آپ کو عقیدہ ہو جائے کہ ہاں یہ سچا ہے. ایک مرتبہ سامان مل گیا. اب جب دوبارہ چوری ہوگی تو جن جھوٹ بولے گا. جو تمہارا صحیح رشتہ دار ہے، تمہارا مخلص ہے، کہے گا اس کے پاس ہے، تو تو اپنے بھائی کا دشمن ہو جائے گا. شیطان کا کام ہے لڑانا. پہلے سچ بولے گا، پھر 10 جھوٹ بولے گا اور تجھے بھائی کو بھائی سے لڑائے گا. لہذا جادوگر کے پاس جانا، جادو میں بلیو کرنا، یہ کفر ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ابھی ہم انگلینڈ میں تھے، ایک مومن تھا افغانی شیعہ، وہ آ گیا. یہ ریفیوجیز میں سے تھا بیچارہ. کہنے لگا مولانا وہ میں پاگل ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا. میں جہاں رہتا ہوں اکیلا فلیٹ میں رہتا ہوں، ایک انگریز جن آتا ہے کہتا آئی ول کل یو، آئی ول کل یو. میں ڈر جاتا ہوں. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ریفیوجیز بیچارے جو جاتے ہیں یہ زیادہ خیال نہیں کرتے طہارت کا. تو میں نے کہا کہ بھئی تو جب سے یہاں آیا ہے انگلینڈ میں، ٹوائلٹ میں پانی استعمال کرتا ہے یا ٹیشو؟ تو کہنے لگا میں ٹیشو استعمال کرتا ہوں. پھر میں نے کہا جب تو نجس رہے گا تو یہ جن تجھے کل کر دے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. نجاست میں رہنے کی وجہ سے انسان کو جادو مشکل میں ڈالے گا. پاک رہیں، جادو کچھ بھی نہیں کریں گے. میں نے کہا جا کے غسل کرو. نماز پڑھتے ہو؟ کہا نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں. میں نے کہا نماز آج سے شروع کرو. ہم نے ایک چھوٹا سا تعویذ دیا، بچے نے بنایا ہمارے، اس میں پورا قرآن بھی ہے 25، اس میں تعویذ ہر چیز کے لیے، رزق بڑھنے کے لیے، اولاد کے لیے، مشکلات دور، 25 تعویذ کو ملا کے ایک تعویذ بنا ہے. اور اس سے بہت ساروں کو اولاد ہو گیا، بہت ساری مشکلات. آپ بھی اگر ای میل کر دیں میں آپ کو بھیج دوں گا jankazmi@gmail.com پہ، فری میں آپ کو تعویذ مل جائے گا. پورا قرآن بھی ہے بھی. میں نے کہا یہ تعویذ رکھ لو، پاک رہو، نماز شروع کرو. صرف ایک دن آیا مسجد میں نماز پڑھی. دوسرے دن آیا، میں نے کہا وہ جن تجھے کیا کہتا ہے؟ کہا مولانا وہ آیا تھا. کہنے لگا نو یو آر ویری پاورفل، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ. میں نے کہا کیونکہ تو پہلے نجس تھا اس لیے تیرے پاس ایمان کا پاور ہی نہیں تھا. اب تو پاک بھی ہے اور تیرے پاس قرآن بھی ہے، جن تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جن کہنے لگا تو بہت طاقتور ہو گیا، یو آر ویری پاورفل، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ. جن بھاگ گیا. تو عزیزان گرامی، جادو میں اگر انسان ایمان رکھے تو کفر ہے، کفر. یہ خواتین کے لیے بہت ضروری درس ہے. ایک ہمارے جاننے والے بیچارے ہمارے تقریباً رشتہ دار، ان کی بیوی کو جادوگر نے اتنا ڈرایا، اتنا جھوٹ کہ فلاں نے تجھے طلاق دلوانی ہے، تمہارے شوہر کے خلاف، تمہارے خلاف. وہ یہی ہے کہ ٹیمپٹیشن کو بڑھاتے ہیں، امیجینیشن. 15,000 پاؤنڈ اس سے لوٹ لیے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ عورتیں جلدی لٹ جاتی ہیں، اتنا ڈراتے ہیں انہیں. فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن کو موٹیویٹ ایکٹیویٹ کرتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا ٹوٹل انسان کے پاس جو ایموشن کی فیکلٹی ہیں 4 ہیں. فیکلٹی آف اینگر، فیکلٹی آف سیکس، فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن یا فیکلٹی آف امیجینیشن. بعض اس کو الگ کہتے ہیں، بعض اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں. اور سب سے جو پاورفل ہے وہ ہے فیکلٹی آف وزڈم.
عقل قوہ عاقلہ، قوہ شہویہ یعنی سیکس، قوہ غضبیہ یعنی غصہ، قوہ وہمیہ یعنی فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن، اور جو سب سے پاورفل ہے وہ ہے فیکلٹی آف وزڈم، قوہ عقلیہ۔ اب اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ساری عبادتیں جو واجب ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ فیکلٹی آف وزڈم، قوہ عقلیہ پاورفل ہو جائے اور ساری فیکلٹی اس کے انڈر میں آ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جو فرمائے ساری فیکلٹی اس کے انڈر میں آ جائے تو انسان کامل بنتا ہے، سلمان فارسی بنتا ہے، ابو ذر غفاری بنتا ہے جب قوہ عقلیہ حکومت کرے اور یہ سب اس کی رعیت بن جائیں تو یہ سب بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ قوہ ٹیمپٹیشن یا قوہ امیجینیشن، فیکلٹی آف امیجینیشن سے آپ 1 گھنٹہ فکر کریں، رسول پاک کی حدیث ہے التفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ۔ اللہ اکبر، یہ فیکلٹی کتنی اہم ہے۔ فیکلٹی آف امیجینیشن سے اللہ کے رسول فرماتے 1 گھنٹہ فکر کرو، 1 گھنٹہ فکر کرو، 70 ایئرس 70 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزو، آج بہت ضرورت ہے کہ جوانوں کو ٹریننگ دیں، ینگسٹر کو ٹریننگ دیں کہ فیکلٹی آف امیجینیشن کو آپ استعمال کریں، یعنی کریٹو بنے، کریٹیوٹی۔ آج ویلیو کیا ہے؟ کریٹیوٹی کی، کوئی نئی فکر دیں، خلاقیت۔ وہ زمانہ گزر گیا کہ بھئی جب زیادہ محنت کریں گے تو پیسہ کم ملے گا، نہیں، آج پیسہ فکر سے۔ بتائیے گوگل کی کیا ویلیو ہے؟ 25 بلین، گوگل کما رہا ہے 25 بلین۔ یہ کیا ہے؟ آئیڈیا ہے، فکر ہے، نئی فکر ہے۔ فیس بک بھی 25 بلین تک پہنچ گیا، بلکہ اس الیکشن میں تو سوشل میڈیا نے CNN BBC سب کو ہرا دیا۔ ٹرمپ نے سارا انویسٹمنٹ سوشل میڈیا پہ کیا تھا، لہذا سوشل میڈیا آگے ہے۔ یہ کیا ہے؟ فکر ہے نا۔ ایک آدمی نے فکر کی جس کے پاس سرور کے پیسے بھی نہیں تھے، وہ فیس بک بن گیا، ٹویٹر بن گیا۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے اسکولوں میں، مدرسوں میں ہم اپنے بچوں کو ٹریننگ دیں، کریٹو بنو، کریٹو۔ ایک نیا آئیڈیا نکالو، کریٹو بنو۔ اس کا تعلق امیجینیشن فیکلٹی سے ہے۔ ہزاروں فیلڈ ہیں، اگر ایک ہماری قوم کا بچہ کریٹو بن جائے تو وہ 25 بلین کا مالک ہو کر پوری قوم کی مدد کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہماری جو یونیورسٹی ہے ہالینڈ میں، ایلیا مولا علی کے نام سے، اس میں ایک کورس فری میں ہے مومنین کے لیے، کریٹیوٹی سکھاتے ہیں۔ یہاں کے مدرسے والوں سے بھی بات کی تھی کہ ہمارے بچوں کے لیے لازمی ہے، لازمی ہے۔ دیکھیے ہم دماغ سے کام نہیں لیتے، اکثر لوگ۔ ہمارے بدن میں سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ ہے برین۔ سب سے قیمتی چیز برین ہے۔ دنیا کی ترقی چاہتے ہو تو بھی برین استعمال کرو، آخرت چاہتے ہو تب بھی برین کو استعمال کرو۔ کہ نبی کی پاک کی حدیث کے 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 ایئرس کی عبادت سے افضل ہے۔ 1 گھنٹہ فکر کرنا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ استعمال کس کو کرتے ہیں؟ یا زبان کو یا پیٹ کو۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یا زبان زیادہ استعمال ہوتی ہے یا پیٹ بیچارہ زیادہ استعمال ہوتا ہے؟ برین کو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں۔ توجہ فرمائی، بچوں کو بچپن میں ٹریننگ دیں کریٹو بننے کی۔ وہ قوم دنیا پہ حکومت کرتی ہے جس کے بچے کریٹو ہوں، خلاقیت ہو، اور یہ اہل بیت کا درس ہے۔ ہمارے بچے جلد کریٹو بن سکتے ہیں اگر ہمارے اسکولوں اور مدرسوں میں ایک سبجیکٹ رکھا جائے
ہاؤ ٹو لرن کریٹیوٹی. اتنے اہل بیت کے فارمولا ہیں جس سے بچے کریٹو بن سکتے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب آپ سن بھی لیں فارمولا کیسے بچے کریٹو ہوں گے. مومن بچے دنیا میں سب سے کریٹو ہو سکتے ہیں مگر ہم یوز نہیں کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کو, اس ٹیکنک کو. آپ کو پتا ہے کہ شب قدر کے اعمال میں کیا ہے؟ شب قدر کے اعمال میں سے جو بہت اہم عمل ہے وہ ہے 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا کا پڑھنا. 1000 مرتبہ. اس سے پاورفل کوئی میڈیٹیشن نہیں ہے اگر ہم اسے یوز کریں. آج لوگ $5,000 دیتے ہیں کہ میڈیٹیشن کے ذریعے سے آپ کینسر سیل کو کل کر سکتے ہیں. یہ ثابت ہو چکا ہے سائنس میں. میڈیٹیشن کے ذریعے سے اسٹریس کو ختم کر سکتے ہیں. اسلام سے بڑھ کر کوئی پاورفل میڈیٹیشن کسی مذہب نے نہیں بتایا. 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا. اور کیا ہوگا فائدہ کہ اگر صحیح طریقے سے پڑھی جائے شرائط کے ساتھ تو آپ کو بتلایا جائے گا آپ کی پوری زندگی قیامت یعنی مرنے تک کیا کیا ہونے والا ہے, کب مریں گے, کتنی عمر ملے گی, کہاں کامیاب ہوں گے, کہاں ناکام ہوں گے. یہ حدیث میں 100 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا. اب ہم کرتے کیا ہے کیونکہ پورا ہمیں طریقہ نہیں آتا. ممکن ہے ہمارے کچھ نوجوان, کچھ بزرگ, کچھ خواتین پڑھتی ہوں 1000 مرتبہ انا انزلنا. ہم 1000 مرتبہ انا انزلنا کا ذکر کر کے تھک جاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں, حالانکہ ذکر کے بعد ہی فکر کی منزل آتی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یعنی دیکھو نا, اگر زمین کو آپ کھودتے ہیں کہیں پر 40 فٹ پہ پانی ہے, کہیں پر 60 فٹ پہ پانی ہے. جہاں 60 فٹ پہ پانی ہے آپ نے 50 فٹ تو کھودا, اب 10 فٹ کے بعد پانی نکلنے والا تھا, آپ تھک کے سو گئے تو پانی نہیں ملے گا. ہم وہی کرتے, ذکر کرتے ہیں مگر ذکر کے بعد ہم سو جاتے کہ عبادت ہو گئی, حالانکہ ہر ذکر کرنے کے بعد فکر کی منزل ہوتی ہے. اب آپ کریٹو ہیں. خود مولا علی فرماتے جب ذکر کرتے ہو یا دعا پڑھتے ہو, دعا اور ذکر اللہ کے خزانوں کی چابی ہے. اب اس چابی سے جتنے خزانے لینے ہیں لے لو. لیکن ہم صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں کہ ثواب مل گیا اب ہمیں سو جانا چاہیے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, اگر 1000 مرتبہ کوئی ذکر بھی کیا آپ نے تو آپ کا برین ایکٹیو ہو جاتا ہے, کریٹیوٹی انتہا پر پہنچتی ہے. اب اگر آپ 1 گھنٹہ فکر کریں گے یقیناً خداوند عالم ایسی چیز عطا فرمائے گا جو 7 بلین لوگوں کے پاس نہیں ہوگی. اللہ وہ نعمت آپ کو دے گا. صلوات پڑھی محمد و آل. بارہ دیگر صلوات پڑھی. اب آئیے, یہ فیکلٹی جیسے اینگر بہت خطرناک ہے, یہ فیکلٹی آف امیجینیشن یا ٹیمپٹیشن اگر عقل کے کنٹرول میں نہ ہو تو یہ آپ کے سکون کو تباہ و برباد کر دے گی, آپ کی لائف کو برباد کر دے گی. جو طلاقیں ہوتی ہیں اس کا تعلق فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن سے ہوتا ہے. جو خاندان میں جھگڑے ہوتے ہیں, بھائی بھائی سے لڑتا ہے, اس کا تعلق فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن سے ہوتا ہے. جماعت میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس کا تعلق فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن سے ہوتا ہے. ہماری سوشل لائف جو ڈسٹرب ہوتی ہے اس کا زیادہ تعلق فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن سے ہے. جب تک کہ اس فیکلٹی کو آپ پاک نہ کریں آپ سکون سے نہیں رہ سکتے, آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے, آپ کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. جو لوگ اسٹریس میں مبتلا ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ سوسائڈ کر لیتے ہیں اس کا تعلق بھی فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن سے ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزو, آج اس فیکلٹی کو سمجھنا بہت
خطرناک فیکلٹی ہے. اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے, آپ کو دشمن کی ضرورت نہیں, آپ خود کے دشمن ہو جائیں گے. جتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں کیونکہ فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن کو انہوں نے نہیں سمجھا اور ان پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے. یعنی آپ کی جان کو خطرہ ہے, زندگی کو خطرہ ہے, سکسیس کو خطرہ ہے, پیس آف مائنڈ کو خطرہ ہے, اگر آپ فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن پہ کنٹرول نہ کریں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اسی لیے قرآن نے بھی اہمیت دی. آخری سورہ اسی پر ہے, یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ وسوسہ, یہ ٹیمپٹیشن. دیکھیے آج کیوں بہت سارے لوگ اسٹریس ٹینشن میں ہیں یا خطرناک بیماریوں میں. ایک زبردست کام جو ہے انگلینڈ میں ہوا 1970 میں, 1970 میں. یہ یونیورسٹی اور ہاسپٹل نے مل کے کام کیا, 1000 سے زیادہ آدمی پر ایکسپیریمنٹ کیا اور زبردست ریسرچ ہوئی. کیا دیکھا گیا کہ ایک گھر میں 2 بھائی ہیں, ماں باپ بھی وہی ہے, کھانا بھی وہی ہے, سوسائٹی بھی وہی ہے. ایک بھائی بالکل صحت ہے, نہ اسے شوگر ہے, نہ اسے ہارٹ کی بیماری ہے, نہ اسے کینسر ہے, اور دوسرے بھائی کو ڈائبٹیز بھی ہے, ہارٹ کا پرابلم بھی ہے, کینسر بھی ہے. 1000 سے زیادہ ایسے کیسز انہوں نے ڈھونڈے. اب ریسرچ شروع ہو گئی. بھائی کھانا بھی ایک ہے, ہیریڈیٹی کا مسئلہ بھی نہیں ہے, ماں باپ بھی وہی ہے, ماحول بھی ایک ہے, سوسائٹی بھی ایک ہے. 2 بھائی, ایک کو کڈنی بھی خراب, لیور بھی خراب, یہ بیماری وہ بیماری, اور دوسرا بالکل ماشاءاللہ صحت مند, ہیلدی. تو زبردست چیز جو سامنے آئی کہ یہ 2 بھائی ہے, وہی کھانا کھاتے ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں, مگر اس کو ساری بیماریاں, اس کو کوئی بیماری نہیں. تو کئی سال لگے اس ریسرچ پہ, اور زبردست چیز سامنے یہ آئی کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک آپٹومسٹک یعنی پازیٹیو سوچ رکھنے والے, مثبت اچھی سوچ رکھنے والے, یہ ہے آپٹومسٹک. اور دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے پیسمسٹک, نیگیٹو تھنکنگ رکھنے والے, منفی سوچ رکھنے والے. توجہ فرمائی. تو جو پازیٹیو اچھی سوچ رکھنے والے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی, وہ صحت مند رہتے ہیں, وہ 20 سال لمبی زندگی پاتے ہیں. اور جو نیگیٹو غلط سوچ رکھنے والے ہیں وہ 20 سال پہلے یا قبرستان یا بیمارستان. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اور ایک نیا علم وجود میں آیا 1970 میں, سائیکو نیورو امیونولوجی. اصل میں 3 سبجیکٹ مل کر ایک سبجیکٹ بنا. سائیکو یعنی سائیکولوجی, نیورو یعنی نروس سسٹم, امیونولوجی یعنی ہمارا قوت مدافعت, جو بیمار سے بچنے کا نظام ہے. کہا جو لوگ پازیٹو ہیں, منفی سوچ نہیں رکھتے, کسی کے بارے میں بھی اچھی سوچ رکھتے ہیں, پاک سوچ رکھتے ہیں, وہ صحت مند رہتے ہیں, انہیں ڈائبٹیز نہیں ہوتی, انہیں ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا, وہ 20 سال لمبی زندگی پاتے ہیں. مگر جو نیگیٹو لوگ ہیں, منفی سوچ رکھنے والے, ان کے ہاں کئی بیماریاں ہوتی ہیں. اب آ کے انہوں نے ریسرچ کی وجہ کیا ہے, وجہ کیا ہے. تو وجہ بڑی عجیب سامنے آئی کہ نیگیٹو تھنکنگ کرنے والوں کے باڈی کے اندر ٹی سیل کم ہو جاتے ہیں. اب یہ ٹی سیل کیا ہے؟ اور جو اچھی سوچ رکھتا ہے اس کے باڈی میں ٹی سیل زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹی سیل جس کے باڈی کے اندر زیادہ ہے اسے کبھی کینسر نہیں ہوگا. یہ قوت مدافعت ہے. یعنی اللہ پاک اسے انعام دیتا ہے جو پاک سوچ رکھتا ہے. کیونکہ اسلام میں سوء ظن, بدگمانی کرنا گناہان کبیرہ میں ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد.
دیکھیں ہمارا سکون کون برباد کرتا ہے؟ کوئی دوسرا نہیں کرتا ہے، ہماری سوچ ہمارا سکون برباد کرتی ہے. سوء ظن، بدگمانی اسلام میں گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بھی شیطان وسوسہ کرے کسی مومن کے خلاف، مومنہ کے خلاف، 70 اچھے گمان پیدا کرو. مثال آپ نے دیکھا کہ مومن ہے، وہ شراب کی دکان سے باہر آ رہا ہے، اب فوراً شیطان کہہ گئے بڑا بدمعاش ہے، میں اس کو نمازی سمجھتا تھا، یہ تو شرابی ہے. فوراً ہم فتویٰ لگا دیتے، بھائی ہم نے دیکھا اسے شراب پیتے ہوئے نہیں. شراب کی دکان سے باہر آیا، اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ 70 اچھے گمان لاؤ. شاید یہ شرابی اس کا محلے والا ہو، اس کی ماں بیمار ہو گئی ہو، محلے والے کا حق ہے اسے بتانے گیا ہو. شاید شرابی اس کا دوست ہو، اس کا دکان والا، اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، یہ اسے بتانے گیا ہو. 70 اچھے گمان پیدا کرو. پھر بھی اگر تمہارا نفس نہ مانے تو نفس کو کہو کہ میں تجھے 70 باتیں بتا رہا ہوں، تو ایک پہ اکڑا ہوا ہے، تو کتنا نجس ہے. 70 بات نہیں مانتا، ایک ہی مانتا کہ شراب پینے گیا ہوگا. صلوات پڑھے محمد علیہ. توجہ فرمائے، یہ اسلام کا حکم ہے. تو جو پازیٹیو تھنکنگ کرنے والے ہیں وہ اللہ کی طرف سے یہ انعام پاتے ہیں کہ ان کے بدن میں ٹی سیل زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جس کے بدن میں ٹی سیل زیادہ ہے اس کو کینسر بھی نہیں ہوگا، کوئی اور بیماری بھی نہیں ہو. تو دیکھیے اسلام کتنا پیارا ہے. اب یہ تو ایک چیز سامنے آئی کہ ٹی سیل، اور کیا ہوتا ہے؟ اور سائنس نے ترقی کی اور ریسرچ ہوئی کہ نیگیٹو تھنکنگ کرنے والا کیوں کڈنی کا بھی مریض ہے، لیور کا بھی مریض ہے، ہارٹ کا بھی مریض ہے، اصلا ساری بیماریاں اس کے پاس کیوں آتی ہیں؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ایک اور سائنٹیفیکل ریسرچ بڑی زبردست سامنے آئی کہ جو نیگیٹو سوچتا ہے، منفی سوچ رکھتا ہے، یہ دن میں کئی مرتبہ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. اب یہ سائیکولوجی کی ٹرمنالوجی ہے، فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ. یہ بھی سمجھ لیں کیا ہے. مثلا آپ جنگل میں چلے گئے، شیر آ گیا، اب یا شیر کو مارے، شیر سامنے یعنی فائٹ، یا فلائٹ، یا ایسے بھاگو کہ کبھی زندگی میں نہیں بھاگے ہوگے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. پتہ ہے نا آپ کو، جب خوف میں انسان بھاگے گا، جو رسول خدا کو چھوڑ کر بھاگے تھے، کہتے میں ایسے پہاڑ پہ چڑھ گئے کہ ہم نے کہا اوپر آئے وہ اتریں کیسے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. خوف میں فائٹ فلائٹ موڈ میں انسان جب بھاگتا ہے، کبھی زندگی میں اتنا تیز نہیں بھاگا ہوگا. کیوں؟ اللہ پاک نے ایک سسٹم رکھا ہے ہماری جان کو بچانے کے لیے کہ جب خوف یا خطرہ ہو، ہمارے برین سے ایک لیکوڈ نکلتی ہے، ایک پانی سا نکلتا ہے، ود ان سیکنڈ پورے باڈی میں چلا جاتا ہے، پاؤں میں، کڈنی میں، لیور میں ایکسٹرا آرڈنری انرجی ملتی ہے، بہت طاقت ملتی ہے تاکہ ہم اپنی جان کو بچا سکیں. بھائی زندگی میں 1-2 مرتبہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مگر جو نیگیٹو سوچ والا ہے وہ دن میں کئی مرتبہ فائٹ فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ ایک بیماری ہے. مثلا 2 مومن آپس میں بات کر رہے ہیں، شیطان اس سے کہے گا یہ تیرے خلاف بات کر رہے ہیں، تو دشمن اسے سمجھا تو فائٹ فلائٹ موڈ میں چلا گیا. ہمارے یہاں جو ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن. مثلا بیٹا آیا ہے کام سے، ماں ہے، بچپن سے پالا ہے، پیار ہے، اب کوئی بات اکیلے میں کہنا چاہتی ہے، بیوی دیکھ رہی ہے، سمجھے گی کہ یہ میرے خلاف کچھ کہہ رہی ہے. یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے. یا بیوی اپنے شوہر سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے تو شیطان پھر ماں کے پاس چلا جاتا ہے کہ آج جھگڑا ہوا تھا نا، یہ کان بھر رہی ہے شوہر کی تمہارے خلاف.
تو یہیں سے فتنہ شروع ہوتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے, فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن کی وجہ سے سوسائٹی میں پرابلم ہوتے ہیں. تو عزیزان گرامی, جب آپ فائٹ فلائٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں تو یہ ہارمون اسٹریس ہارمونز بن جاتے ہیں. اگر زندگی میں ایک دو مرتبہ نکلے تو کوئی نقصان نہیں, مگر آپ دن میں کئی مرتبہ فائٹ فلائٹ موڈ میں چلے جائیں تو یہ سلو پوائزن ہے, زہر ہے. یہ اسٹریس ہارمونز بن جاتے ہیں, یہ کڈنی کو تباہ کرتے ہیں, یہ لیور کو تباہ کرتے ہیں, یہ آپ کے دل کو تباہ کرتے ہیں, آپ کے نروس سسٹم کو تباہ کرتے ہیں, آپ کے امیونٹی سسٹم کو تباہ کرتے ہیں. جتنے سسٹم آپ کے بدن کے ہیں وہ سارے برباد ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ آپ کبھی بدگمان نہ ہو, اچھا گمان رکھیں تاکہ آپ دنیا میں بھی صحت مند رہیں گے اور آخرت میں بھی مومن و متقی رہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پازیٹیو سوچنے والا 20 سال لمبی عمر پاتا ہے, اور نیگیٹو سوچنے والا 20 سال پہلے یا مر جاتا ہے یا بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ عادت کو بدلنا ہے. انشاءاللہ کل ایک فارمولہ بتایا تھا, ایک فارمولہ اور بتائیں گے کہ عادت کو کیسے بدلے. نیگیٹو تھنکنگ آپ کے سکون کو برباد کر دیتی ہے, سکون برباد ہو جاتا ہے. اب پہلے اس کے نقصانات سمجھیں. لیکن نیگیٹو تھنکنگ سے چھٹکارا کب ہوگا؟ جب آپ کی توحید مضبوط ہوگی. جب ہماری توحید مضبوط نہیں ہوتی تو ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں. انسان کیا, ہم تو بلی سے بھی ڈرتے ہیں کہ سفر پہ جا رہے ہیں, کالی بلی آ گئی, اب بیگ واپس رکھ لو, جانا بہتر نہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ توحید کی کمزوری ہے. توحید, جب تک کہ توحید مضبوط نہیں ہوگی آپ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے. وہ میرے خلاف پلان بنا رہے ہیں, وہ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, وہ مجھے الیکشن میں ہرا دیں گے, وہ میرے بزنس کو تباہ کر دیں گے, وہ میری بیٹی کو طلاق دلا دیں گے. یہ سارے خیالات انسان کو پریشان کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے میں کتنے خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ 30,000 خیالات ہر انسان کو 24 گھنٹے میں آتے ہیں, ود ان سیکنڈ. کبھی ادھر کا خیال, بازار کا خیال, بیٹے کا خیال, بیٹی کا خیال. اگر 30,000 خیالات میں سے 100 خیالات بھی نیگیٹو ہو تو یہ 100 تازیانے ہیں, 100 ہنٹرز ہیں جو آپ خود کو خود مار رہے. دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ خود کو مار رہے. یعنی 100 مرتبہ یہ اسٹریس ہارمون برین سے نکلیں گے, لیور کو بھی تباہ کریں گے, کڈنی کو بھی تباہ کریں گے. اسی لیے یاد رکھیے جو اللہ نے فرمایا کوئی بھی خطا کرے گنہگار اسے بخش دو. کیوں؟ جو بخشتے ہیں, کسی کو معاف کرتے ہیں, وہ اس پہ احسان نہیں کرتے, خود پہ احسان کرتے. یہ سمجھے اس فلسفے کو. کیسے؟ اگر آپ کا دشمن ہے, آپ کی پراپرٹی بھی قبضہ کر لیا, آپ کا پیسہ کھا گیا, آپ نے اسے معاف نہیں کیا, بیٹی کو طلاق دلایا, بڑے خوش ہیں آپ ایک مجلس میں, ایک محفل میں, وہ صاحب سامنے آ گئے, جیسے دشمن دیکھیں گے موڈ خراب ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد. نیچرل ہے, موڈ خراب ہو جائے گا کہ یہ یہاں کیوں آ گیا. یعنی دشمن, اگر آپ نے کسی کو سمجھا, دشمن کانٹا ہے, نیڈل ہے جو آپ کے برین میں چبھ رہا ہے. لیکن جب آپ نے دشمن کو معاف کر دیا یعنی اپنے برین سے کانٹا نکال دیا. اللہ اکبر. یہ ہے فلسفہ معاف کرنے کا. آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود پہ احسان کر رہے ہیں. آپ پیس آف مائنڈ کے مالک ہو جائیں گے جب آپ سارے دشمنوں کو بخش دیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. فرمائے اسی لیے حکم ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. خدا فرماتا میں سارے گناہ تیرے بخشنے کے لیے تیار ہوں. اے میرے بندے, تو میرے بندوں کو بخش دے. بخشنا, معاف کرنا, خود پہ احسان کر رہے ہیں, ورنہ اسٹریس ہارمون 20 سال پہلے آپ کو قبرستان پہنچا دیں گے. توجہ فرمائی. یہ ہے فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن.
عزیزو مشکل یہ ہے کہ دو بحث بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ضروری بھی ہے، ایک عقائد کا بحث اور ایک اخلاقیات کا بحث۔ اس میں ٹائم کی اگر پابندی ہو تو کبھی الٹا نقصان ہوتا ہے۔ نجف میں علماء تھے، طالب علم تھے، ایک مولانا درس دیتے تھے عقائد کا، خدا کے وجود کو ثابت کرنا ہے اور کافروں کے اعتراضات کا جواب دینا۔ انہوں نے ٹائم ایسا رکھا تھا کہ فوراً نماز ظہر ہو جاتی تھی۔ تو کیا ہوا کہ ایک اعتراض بتایا مگر پورا نہیں بتایا، اس کا جواب پورا نہیں بتایا، اذان آ گئی اس نے ختم کر دیا۔ تو اب جو سننے والے تھے وہ ضروری نہیں کہ کل بھی مجلس میں آئے، وہ چلے گئے سفر پہ، کربلا چلے گئے۔ اس کے اب یہی ہوا کہ وہ چلے گئے اور مومن کافر ہو کے چلا گیا، مجتہدین نے بند کر دیا درس۔ تو ایک عقائد کے درس میں اگر آپ ٹائم کی پابندی لگائیں گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ ہاں حدیث پڑھیں 5 منٹ میں ختم، حدیث کا معنی بتایا، تھوڑی شرح۔ تفسیر قرآن کا درس کوئی ٹائم کی پابندی نہیں، 15 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے تفسیر بیان کرنی۔ لیکن دو درس جو ہیں عقائد، کسی کا عقیدہ بدلنا، ایک شرابی کو نمازی بنانا، یہ کام آسان نہیں ہے۔ دنیا میں مشکل ترین کام ہے کسی انسان کے عقیدے کو بدلنا۔ اس کے لیے ٹائم کی پابندی رکھیں گے، کبھی آپ کے جوان نہیں بدل سکتے، بہت ضروری ہے، کیونکہ نقصان ہوتا ہے۔ یا تو یہ بحث نہ چھیڑیں۔ اخلاق بھی ایسا ہے، ہم نے پاکستان میں کھانا در میں ایک مجلس پڑھی ریاکاری پر، مگر وہاں کیونکہ ٹائم کی پابندی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ایرانیان میں مجلس ریلے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پنجابی کلب میں، مجبور تھے ہم نے بحث کو چھوڑ دیا۔ ریاکاری کا ایک حصہ بتایا، اس کے بعد کیا ہوا، شکر ہے کہ 2 نوجوان آ گئے، انہوں کے مولانا جب سے آپ کی ریاکاری کی مجلس ہم نے سنی ہے، پہلے ہم مغرب کی 4 رکعت نماز مستحب پڑھتے تھے، اب ہم نے مستحب پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ انہیں کہا بھائی یہ تو الٹا ہو گیا، کہا کیونکہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں کوئی دوسرا نہیں پڑھتا تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ ریاکاری ہے۔ مجھے فرمائی مسائل اخلاقی ایسے ہیں، اگر ہم ایک حصہ بیان کریں اور دوسرا بیان نہ کریں الٹا اثر ہو سکتا ہے، بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نوجوان بدلیں، برائیوں سے بدلیں، ماں باپ کا احترام کریں، طلاق ختم ہو۔ آج کتنے ہمارے جوان ہندوؤں سے شادیاں کر رہے ہیں، کیوں کہ ممبر پہ وہ بحث نہیں چھیڑ سکتا عالم۔ اگر آپ نے تلوار لٹکا دی ٹائم کی، نہیں پڑھ سکتا۔ مولانا کا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی علم بچے گا، اس کو ٹائم زیادہ ریسرچ نہیں کرنی پڑے گی، 4 حدیثیں سنا دی چلے جاؤ۔ اسی کی وجہ سے آج کتنے بچے بچیاں ہیں جو گمراہ ہو چکے۔ مسلمان علم ہے اہل بیت کا، ہمیں استعمال نہیں کرنے دیا جاتا۔ آپ دیکھیں یہودی کتنے مضبوط ہیں، آپ کے یہاں مدرسہ بھی ہے، اسکول بھی ہے، پھر بھی آپ کے کتنے بچے جا کے کافروں سے انہوں نے شادی کی ہے۔ ہاں کتنے بچوں کے یہاں طلاقیں ہیں۔ ہم فیل ہیں، ہم علماء فیل ہیں، اتنی مجلس سے ہم فیل ہیں۔ یہودی ایک بچہ دیکھیے ادھر ادھر گیا ہو۔ یہودی، ہم اسٹینمور میں امام جمعہ تھے، 84 کی بات بتا رہا ہوں، ایک مومن نے ایک یہودی بچی کا پرس دیکھا، بچی کی عمر 9 سال تھی، 84 کی بات کر رہا ہوں۔ وہ بچی ہر مہینے 10 پاؤنڈ اسرائیل کو ڈونیشن دیتی تھی، 9 برس کی بچی۔ اتنے اسٹرانگ ہیں بچے ان کے اسکولز کی وجہ سے۔ کبھی پرائیویٹ اسکول میں یہودی بچہ آپ کو یورپ، امریکہ، آسٹریلیا میں نہیں ملے گا، اپنے اسکول سے۔ تو عزیزو، یہ 2 بحثوں کے لیے میں درخواست کرتا ہوں، اگر ایک عالم کو کہ ہمارے نوجوانوں کو بدلے تو لازم ہے اسے آزاد چھوڑے کہ یہ بحثیں بڑی خطرناک ہے، اگر ایک حصہ بیان نہ کرے فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام، لہذا یہ فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن بہت خطرناک، آپ کے سکون کو برباد کر دے گی۔ ہمیشہ 70 اچھے گمان، آپ کی پریکٹیکلی لائف تباہ ہو جاتی ہے۔
آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں زیادہ جو ہے ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں ڈرائیور جو کرتے ہیں وہ تحقیق کی ایک یونیورسٹی نے کہ رنگ کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے, اینگر کی وجہ سے ہوتا ہے. کیسے؟ مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہیں موٹر وے پر اور ایک ڈرائیور فوراً آپ کے سامنے اس نے اوور کراس کیا, بہت غلط. اب ہوتا یہ ہے جو ہم نیگیٹو تھنکنگ کرنے والے ہوتے ہیں یا جن کا لوکس آف کنٹرول کہیں اور ہوتا ہے, اب ہم گالیاں دینا شروع کرتے ہیں, غصے میں آتے ہیں, یہ بدبخت ہے, یہ شرابی ہے. وہ تو سن بھی نہیں رہا ہے, بس ہم بکتے جا رہے ہیں. سر ہاتھ پڑی محمد موڈ ہمارا خراب ہو گیا. اور کچھ تو اس سے بھی زیادہ بے وقوف ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں اس کو ذرا سبق سناتا ہوں, اور اس کے پیچھے جاتا ہے اور پھر اسی ٹکر میں لوگ مر جاتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے, ایمان کے بعد جو موسٹ ویلیوبل موسٹ امپورٹنٹ چیز اسلام نے بتائی ہے وہ ہے پیس آف مائنڈ. پیس آف مائنڈ, سکون. جو چیز آپ کے سکون کو برباد کر رہی ہے وہ آپ کی دشمن ہے. اب اگر کوئی سامنے آپ کے گاڑی آ گیا, بہت تیز سے جا رہا, اوور اسپیڈنگ کر رہا ہے, بجائے آپ اپنا موڈ کر کے خراب, اسلام نے کیا کہا؟ 70 اچھے کو مان کر, یہ شاید اس بیچارے کی ماں اسپتال میں ہوگی اس لیے نہیں جا رہا. کہہ سکتے ہیں شاید بیچارے کو کورٹ میں جانا ہوگا اس لیے جا رہا. ختم. کیوں اپنا موڈ خراب کر رہے ہو؟ کیوں غصے میں آ رہے ہو؟ لوکس آف کنٹرول جب باہر ہوتا ہے ہم اسے گالیاں دیتے رہتے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہتے. عزیزان گرامی, یہ فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو اسلام نے فارمولہ بتایا ہے کہ 70 اچھے غمان پیدا کرو اور اس کے بعد اپنی توحید مضبوط کرو. توحید کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ. ہم صرف ایک شرک سے بچے ہوئے ہیں, ہم بتوں کو نہیں پوج رہے ہیں. شرک کی کئی قسمیں, 6-7 قسمیں ہیں شرک کی. جب توحید مکمل ہو جائے گی آپ کبھی نہیں ڈریں گے, کسی سے نہیں ڈریں گے. فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن پاک تب ہوتی ہے جب ہماری توحید مضبوط ہو جائے. اب توحید کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ لیس بضارہم شیء. پوری دنیا بھی جمع ہو کر اگر آپ کو نقصان دینا چاہے الا باذن اللہ, تب تک نقصان نہیں دے سکتی جب تک خدا نہ چاہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب ساس بہو کے خلاف پلان کرتی ہے, بہو ساس کے خلاف پلان کرتی ہے, ایک انجمن دوسرے کے خلاف, ایک مومن دوسرے کے خلاف, کیونکہ ہماری توحید کمزور ہے. توحید کیا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, ذلت سے بچانے والا وہ ہے, رزق دینے والا وہ ہے, سب کچھ دینے والا. پوری دنیا بھی مل کے مجھے اگر نقصان دینا چاہے نہیں دے سکتی جب تک کہ خدا نہ چاہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئیے عزیزان کرام, خدا سے دعا مانگے کہ خدا ہماری توحید کو مضبوط کر دے اور یہ فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن یہ پاک ہو جائے اور ہم کسی مومن کے خلاف نہ سوچیں. اس کا کچھ نہیں بگڑے گا, خود ہمارا ہی نقصان ہوگا. ہمارے سارے سسٹم تباہ و برباد ہو جائیں گے اور خود یہ گناہان کبیرہ میں ہم مبتلا ہو جائیں گے. آئیے خدا سے دعا مانگے کہ خدا ہماری ساری فیکلٹیز کو پاک کر دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب مل کے اللہم وعجل فرجهم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُ. 10 مرتبہ یا اللہ
اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اے خدا آج مولا حسین کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے، جن مومنین نے ہم پہ احسانات کیے ہیں ان کے گناہ معاف کر دے، سب مل کے 10 مرتبہ یا غفار یا غفار یا غفار اے عزیزوں، اگر مجلس میں وارث خون حسین امام زمانہ آ جائیں تو سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، مریضوں کو شفا مل جاتی۔ اگر آج ہمت کریں سب مل کے کوشش کریں، امام زمانہ ہم گناہگاروں کی مجلس میں آ جائیں گے، امام کے آنے سے برکتیں نازل ہوں گی، مریضوں کو شفا ملے گی، ہم گناہگاروں کی دعائیں قبول۔ کیا طریقہ ہے امام کو بلانے کا؟ امام زمانہ فرمات جس مجلس میں میرے چچا عباس کے مسائب پڑھے جائیں، اور جس مجلس میں میری پھوپھی زینب کے مسائب پڑھے جائیں، اس مجلس میں ہم ضرور آتے ہیں۔ مہدی مولا مجھے نہیں معلوم اس وقت کربلا میں ہے یا نجف میں، مہدی مولا مجھے نہیں معلوم مشہد میں ہے یا مدینے میں، روزے رسول خدا پہ ہے یا ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رونے میں مشغول ہے۔ مولا جدھر بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم گناہگاروں کی مجلس میں آئیے۔ میں آپ کے چچا عباس کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ ہزاداروں ایک ذاکر تھا، وہ ہر مجلس میں حضرت عباس کے مصائب پڑھا کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ حضرت عباس کا ذاکر۔ ایک رات خواب میں دیکھا، حضرت عباس نے کہا تو میرا عاشق ہے، اس لیے میں نے تجھے اپنی زیارت کرائی ہے، تو ہر مجلس میں میرے مصائب ضرور پڑھتا ہے، مگر اے ذاکر سن، تو نے میرے سارے مصائب پڑھ دیے مگر ابھی ایک مصائب نہیں پڑھا۔ ذاکر کہتا مولا جتنی کتابوں میں آپ کے مصائب ہے مجھے زبانی یاد ہے،
مجھے بتائیے وہ کون سا مصائب ہے جو میں نے نہیں پڑھا؟ اب خود حضرت عباس کی زبان سے فرمایا ذاکر سن، کربلا کے جتنے شہید گھوڑوں سے گرے ان کے بازو سلامت ہیں، میں کربلا کا واحد شہید ہوں، جب گھوڑے سے گرا بازو سلامت نہیں تھے۔ گھوڑے سے گرنے والا جب بھی گرتا ہے اپنے بدن کو ہاتھوں کے ذریعے سے روکتا ہے، یہ میں جانتا ہوں میں گھوڑے سے زمین پہ کیسے۔ اگر اجازت ہو ہاتھ جوڑ کے عرض کروں میرے آقا عباس، میری جان آپ پہ فدا، میری اولاد آپ پہ فدا، یہ سچ ہے جیسے کربلا کے میدان میں آپ گھوڑے سے گرے، کوئی شہید گھوڑے سے نہیں گرا، مگر میرے آقا عباس اسی کربلا کے میدان میں ہائے 11 محرم کو ہائے زینب اونٹ سے ایسے گری او جیسے عباس گھوڑے سے گری۔ عزادارو میرا اشارہ سمجھ گئے، لیکن اگر کوئی بچہ مجھ سے پوچھے مولانا عباس کے تو بازو نہیں تھے اور زینب کے تو بازو موجود تھے، زینب عباس کی طرح اونٹ سے کیسے گری، میں خود جواب نہیں دوں گا، امام زمانہ کا جملہ زیارت ناہیہ کا پڑھوں گا۔ امام زمانہ فرماتے میرا سلام او میری ان مظلوم بیویوں پہ او جن کے دونوں ہاتھ ان کی گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس حالت میں زینب نے خود کو گرایا اور چہرہ زمین پہ لگا، خون میں لہو لہو ہوا۔ پروردگار عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، زینب کے زخمی سر کے صدقے میرے اللہ ہماری خواتین کو پردے کی توفیق عطا فرما، سب کی دعائیں قبول فرما میرے اللہ، ہمارے سارے گناہ معاف فرما میرے اللہ، موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں میرے اللہ، موت نہ دینا جب تک جو نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس قضا ہے وہ ادا نہ کر دیں میرے اللہ، تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، جو ہمارے اندر بری عادتیں ہیں، بدگمانی کی ہے، غصے کی ہے، تکبر کی ہے، ریا کی، یہ ساری بری عادتیں ختم کر دے میرے اللہ، ہمیں ساری نورانی صفات نصیب کر دے پروردگار، ہمیں اپنی محبت کا نور دے، اہل بیت کی محبت کا نور دے، ہمیں علم کامل، عقل کامل، تقوی کامل، ایمان کامل عطا فرما میرے اللہ، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے امام زمانہ کا دل زخمی ہو جائے اور امام ہم سے ناراض ہو جائے، امام زمانہ کو ہم سے راضی و شاد فرما میرے اللہ۔ ظالم جو مومنین کا قتل عام کر رہے ہیں پاکستان میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، یمن میں، ان ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ مومنین جو بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں انہیں کامیابی کامرانی عطا فرما، اور عراق میں جو مومنین ظالموں سے لڑ رہے ہیں انہیں بھی کامیابی کامرانی عطا فرما
میرے اللہ یمن کے بے گناہ مسلمان جو ذبح ہو رہے ہیں، ان ظالموں کو جو ظلم کر رہے ہیں نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ مریضوں کو شفا عنایت فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ میرے اللہ پوری دنیا سے ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے ہمارے آقا و مولا امام زمانہ و حضرت عیسیٰ کا ظہور فرما، ہمیں ان کے غلاموں میں شامل فرما۔ میرے اللہ جو مانگا گیا عطا فرما، جو بھول گئے ہیں محتاج ہے وہ بھی عطا فرما۔ میرے اللہ دنیا میں اگر ایک دعا پوری کرتا ہے، قبر میں، برزخ میں، قیامت میں زیادہ محتاج ہے، وہاں بے شمار دعائیں قبول فرما۔ دنیا میں زیارت حسین، قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بزرگ علماء، مراجع، ماتمی، عزادار، نوحہ خان، خصوصاً اس امام بارگاہ کے بنانے میں جنہوں نے حصہ لیا ہے، بزرگوں نے، آپ کے بزرگوں نے جو آپ کو یہ تربیت دی ہے، ان سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔ علی کا نام لو جب بھی ہو امیر حسین کو، علی کا نام لو یاد کر کے پیاس مولا کی کرے جا